الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم محبا ولا تكن الخامسة فتهلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من احب الیہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطارہ در قطارہ بھی۔ اور کسی شاعر نے اس کو یوں کہا ہے، یہ شہادت کے الفت میں ہے قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اور مسلمان ہونا آسان نہیں ہے تو مسلمانوں کا رہبر پیشوا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ مولانا عبدالشکور صاحب نے، مولانا اسلام الدین صاحب، انہوں نے اپنی باتیں رکھی ہے کہ علماء کی تنخواہیں فلاں دوسری باتیں انہوں نے رکھی ہے۔ میں ان تفصیلات میں نہیں جاتے ہوئے میں اپنی ناچیز حقیقت اور ناکارہ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ جس وقت میں فارغ ہو کر آیا 1997 میں یہ سمجھتا تھا کہ میں سب سے ناکارہ طالب علم ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا ہے، شاید کہ کوئی مدرسہ والا مجھے قبول کرے گا یا نہیں کرے گا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، پڑھتے پڑھاتے یہاں تک 20 سال کا سفر طے ہوا۔ اور جب انسان کی عمر گزرتی ہے تجربات بڑھتے ہیں۔ ابھی میرے دوست مولانا اسلام الدین صاحب کا ایک بھتیجا ہے، انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب میرا بچہ شاہی میں پڑھتا ہے، آپ ذرا اس کا امتحان لیجیے۔ میں، مولانا اسلام الدین صاحب، مولانا فیروز صاحب ایک ہوٹل میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ حالانکہ میری عادت نہیں ہے کہ کسی بچے کا امتحان لیا جائے، بچہ بچہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا ہلکی سی بات ہم نے اس سے پوچھی، بیٹا الف لام کی کتنی قسمیں ہیں؟ کیونکہ وہ ہدایت النو پڑھ کے آیا ہے، میں عوام سے مخاطب نہیں ہوں، علماء سے مخاطب ہوں۔ وہ کہنے لگا اس کی کتنی قسمیں ہوتی مجھے معلوم نہیں۔ اور یہی واقعہ میرے ساتھ ایک بار ٹرین میں پیش آیا، تو میں نے ان کو بتایا کہ بیٹا الف لام کی 2 قسمیں ہوتی ہے، ایک اسمی ہے اور ایک حرفی ہے۔ اور پھر الف لام اسمی کی اس کو میں نے تعریف بتائی کہ اس کے یہ جو ہوتا ہے یہ سیلا چاہتا ہے، اس کو اسم فاعل اور اسم مفعول کی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسے الضارب الذی ضرب کے معنی میں آئے گا، یعنی کہ پھر یہ حرفی کیا ہوتا ہے؟ حرفی کی 2 قسمیں ہیں، زائدہ اور غیر زائدہ۔ پھر ہم نے ان کو تفصیل سمجھائی پوری، کہنے لگا ہم نے ہدایت النو پڑھی ہے لیکن ہمیں یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے۔ ہم نے کہا آپ نے ہدایت النو پڑھی اور شاہی میں معیار اتنا کیسے گر گیا؟ تو وہ بچے کہنے لگے یہ معیار تو ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے، پہلے آپ یہ ہم پر غیر حرفی کسے کہتے ہیں، زائدہ اور غیر زائدہ کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ بیٹا غیر زائدہ اسے کہتے ہیں، زائدہ اسے کہتے ہیں۔ آپ نے دارالعلوم دیکھا ہوگا، آپ کے اساتذہ دارالعلوم دیوبند سے پڑھ کے آئے ہیں۔ دارالعلوم میں ایک دروازہ ہے باب الظاہر۔ افغانستان کا کوئی بادشاہ تھا، اس نے شاید اس دروازے کو بنایا ہے، اس کے نام پہ یہ دروازہ بنا ہے۔ الف لام حرفی زائدہ جو ہوتا ہے وہ علم پر داخل ہوتا ہے۔ ایک طالب علم بولا جب وہ علم ہے، معرفہ ہے، تو اس پر الف لام داخل کیوں ہوگا بھائی؟ میں نے کہا یہ حسن کلام کے لیے داخل کیا جاتا ہے۔ دارالعلوم میں ایک سے ایک بحر العلوم ہے، اہل فن موجود ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے کیا؟ آپ جو یہ سوال کر رہے ہو یہ آپ کی جہالت ہے۔ پھر ان کو ہم نے تفصیل سمجھایا، پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم نے یہ سمجھ لیا، آپ یہ بتائیں کہ الف لام حرفی جو ہے غیر زائدہ اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں ہیں، جنسی ہے، استغراقی ہے، عہد ذہنی ہے، عہد خارجی ہے۔ پھر ہم نے ان کو مثالوں سے سمجھایا، الرجال قوامون علی النساء، اکلہ الذئب فعصى فرعون رسول فاخذناه اخذا وبلا۔ جب یہ تمام چیزیں سمجھایا تو کہنے لگے ہمیں ہمارے استاد نے سمجھایا ہے۔ ہم نے کہا نہیں، ایسا نہیں کہ استاد کی غلطی ہے،
غلطی آپ کی نہیں ہے، غلطی قوم کی ہے کہ مدرسے میں ایسے بچے داخل ہو رہے ہیں جن کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو اپنے ذہن میں محفوظ کر سکے۔ آج محلے میں جو بچہ آوارہ ہوتا ہے ہم ان کو مدرسے میں بھیجتے ہیں، جو بچہ اسکول میں فیل ہو جاتا ہے ہم اس کو مدرسے میں بھیجتے ہیں۔ ابھی کل ایک صاحب میرے پاس آئے، بولے مولانا 8 مہینہ ہو گیا میں تنگ آ گیا ہوں، آپ کے مدرسے میں بچے کو لے لیجیے۔ بدماشوں کو پالنے کے لیے ہم ہیں، اور جو بچہ اعلیٰ ذہن رکھتا ہے اور جو بچہ دینی بات کو کما حق سمجھ سکتا ہے، اس کے لیے بینا اسکول ہے، اقرا اسکول ہے، اس کے لیے جو ہے پونا کالج ہے، اس کے لیے عابدہ انعامدار ہے۔ میں غیروں کا نام نہیں لوں گا اس لیے کہ وہ ہمارے نہیں ہیں، میں اپنوں کا نام اس لیے لوں گا کہ یہ ہمارے ہیں۔ یہاں جائیں گے عقل مند اور ہونہار طلباء، اور جو کسی کام کے نہیں رہیں گے وہ آئیں گے ہمارے مدرسے میں، اور پھر ہم قوم ہم سے اس بات کی توقع کرتی ہے کہ ہمیں اعلیٰ معیار کے عالم مل جائے۔ ایک صاحب آئے، کہنے کہ مولانا سردی کا موسم ہے، مجھے احتلام ہو گیا تو کیا میں کمر سے دھو کر نماز پڑھا سکتا ہوں؟ وارے بھائی امام صاحب کون ہے یہ؟ قوم کا امام۔ میں نے کہا نہیں، تیری امامت ویسی۔ یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ اس کی 2 وجہ ہے۔ میرے استاد محترم، ان کے رشتہ دار بھی مولانا رتین اشرف صاحب یہاں موجود ہیں، حضرت مولانا طاہر حسین صاحب بیاوی رحمۃ اللہ دامت برکاتہم، انہوں نے جو ہے ایک بات کہی کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ غربا میں علم نہ جائے، غربا بھی پڑھیں، لیکن جب بڑے لوگ پڑھیں گے تو علم پھیلے گا، علم پھولے گا، علم کا چرچا ہوگا۔ اور حضرت نے ایک مثال دی، حضرت مولانا حفظ الرحمان سیو ہاروی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے گھر کے بچے تھے۔ جب انہوں نے علم حاصل کیا، ان کے ذریعے سے دین کو بڑی کامیابی ملی، اور سب سے پہلے وزیر تعلیم کون بنے؟ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ بنے۔ تو ہم یہ نہیں کہتے کہ غریبوں کو چاہیے۔ اور دوسری بات ہماری یہ ہے، آج مسجد کے منبر و محراب پر شاید کہ میری بات سے مولانا رتین اشرف صاحب متفق ہوں گے کہ 98% منبر و محراب اہل علم علماء سے محروم ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام یہ چاہتی ہے کہ مجھے امام وہ ملے جو میرے ماتحت ہو۔ گزشتہ جمعہ میں دیو روڈ میں گیا تھا جمعہ پڑھانے کے لیے، انہوں نے وہاں کے ٹرسٹیوں نے مجھ سے کہا مولانا میرے پاس دوں گا، اور ہمیں ایسا امام دو جن کو بچے کم ہو۔ یہ پرسوں کی بات ہے، تو پرانی بات نہیں بتا رہا ہوں میں، اور میرے ساتھ یہ ہوا ہے۔ میں نے کہا کیسا چاہیے؟ کہیں گے ایک امام صاحب مالے گاؤں سے آئے، انہوں نے کہا مجھے 20,000 روپے تنخواہ چاہیے اور مجھے 8 بچے ہیں۔ یہ کوئی طریقہ کیا 8 بچے؟ تو مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سامنے آپ کی کوئی اوقات، کوئی بساط نہیں ہے کہ آپ کو مانا جائے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو زیادہ بچہ پیدا کرتی ہو، تاکہ میں کل میدان محشر میں اپنی امت کے اوپر فخر کروں۔ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا انکار کر رہے ہو، تم کیسے ٹرسٹی ہو؟ اور ہوتا یہ ہے کہ جو جتنا بڑا مالدار، جتنا بڑا گنڈا، اتنی بڑی مسجد کا امام۔ کیا امام صاحب، صدر صاحب جو دودھ لاتے ہیں گھر میں اپنے پوترے نواسی بچوں کے لیے، ان کو پوچھے کہ مہینے کا دودھ کتنے کا آتا ہے؟ میرا ذمہ جو ہے کہ تلخ ہوتا ہے۔ مولانا اسلام الدین صاحب، مفتی عبدالصمد صاحب بولتے ہیں کہ بھائی آپ اسٹیج پہ کیا بولیں گے ہم کو یقین نہیں ہے۔ میں نے کہا بھائی یہ کرم ہے مولانا طاہر حسین صاحب بیاوی دامت برکاتہم کا، میں نے ان کی صحبت اختیار کی ہوئی ہے، میری زبان بھی انہی کی طرح چلتی ہے۔ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ کوئی راضی ہو یا نہ ہو، کوئی خوش ہو یا کچھ ہو۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں تیرے لیے ہی غازی، تیرے لیے نمازی۔ کون کیا کہتا ہے مجھے اس سے مطلب نہیں ہے، میں جو بھی بات کہتا ہوں اللہ کے لیے کہتا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور دین کی سرفرازی کے لیے کہتا ہوں۔ اگر کسی کو بری لگے میری بات تو میں معافی چاہتا ہوں۔ آپ کے گھر کے اخراجات کتنے میں چلتے ہیں؟ آپ پہلے اپنے گھر کا محاسبہ کیجئے، اس کے بعد امام کے اوپر دیکھیے کہ امام کیا ہوتا ہے۔ آج تنخواہ کم ہونے کی وجہ سے غربا امام ہو گئے،
اور جب غریب امام ہوا تو آج معاشرے میں ایک پیغام یہ جا رہا ہے، یہ 2 ٹکے کا مولوی کیا بات کرے گا میرے سامنے، یہ بات ہے نا۔ امام صاحب چاہے کتنی اچھی تقریر کر لے، امام صاحب کتنا اچھا واعظ کر لے، قرآن پڑھ لے، لیکن ان کے قرآن پر کوئی کام نہیں دھرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قوم کی نظر میں اس کی کوئی وقار، کوئی حیثیت نہیں رہ گئی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو بیچارہ گاؤں چھوڑ کے آیا ہے، ان کو کیا ہے، تنخواہ مل رہی ہے تو کام کر رہے ہیں۔ اگر آپ کا یہی نظریہ رہا تو میں آپ سے ایک بات کہوں گا کہ آپ تاریخ بغداد پڑھ لیجئے، آپ تاریخ اسپین اندلس پڑھ لیجئے، اور آپ تاریخ کی کتابوں کو پڑھیے۔ ہم نے بچپن میں ایک کتاب پڑھی تھی، اس کا نام تھا قاعدہ بغدادی۔ اس کی نسبت کہاں تھی؟ بغداد کی طرف تھی، ہمیں علم وہیں سے ملا تھا۔ لیکن جب انہوں نے علماء کی تحقیر کی، علماء کو کچھ نہیں سمجھا، علم کو بے حیثیت کر دیا، آج عراق کا عالم دیکھیے کہ کیا ہے۔ مولانا تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہم نے جہاں دیدہ، جب لوگوں اسپین والوں نے علماء کو نہیں سمجھا، وہاں کے علماء کی تحقیر کی، تو مولانا پیر ذوالفقار صاحب دعوت برکاتہم نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ وہاں کے شہر کے سب سے بڑے مفتی، جس نے 30 سے 35 سال قوم کی امامت اور منصب افتاء کو سنبھال کر رکھا، جب اس کی انکوائری ہوئی تو اس کے مصلی کے نیچے سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نکلا ہے۔ جب آپ نے قوم نے جب علماء کو نہیں سمجھا تو مستشرقین اور مستغربین نے اس مصلی کو سنبھالا اور قوم کو اس گڑھے میں لے آ کر چھوڑا جہاں کی ہمیں امید بھی نہیں تھی۔ آج یہ غربا اور آج یہ فقراء علماء آپ کی خدمت اس حال میں بھی اگر کر رہے ہیں تو آپ کے لیے بڑی غنیمت ہے۔ آج بھی وقت ہے کہ گھر جلنے سے پہلے اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنے بچوں کو بھی عالم دین بناؤ۔ میرے ایک دوست کہہ رہے تھے کہ گجرات کے علاقے میں لوگ علماء بہت بن رہے ہیں، میں کہتا ہوں گجرات میں علماء بن رہے ہیں۔ میں نے 9 سال مسلسل احمد آباد کے اندر تفسیر کی ہے، مسجد ملا قاسم کے اندر۔ میں نے وہاں کے علماء کو بھی قریب سے دیکھا ہے، وہ پڑھتے ضرور ہیں لیکن پڑھاتے کوئی نہیں۔ میں کتنے شہروں کا حوالہ دوں، آج گجرات کے اندر تقریباً مدارس میں پڑھانے والے، کئی مدارس میں پڑھانے والے میرے ساتھی لوگ ہیں۔ اونچے درجے کی جتنی کتابیں ہیں یو پی، بہار، بنگال کے علماء پڑھا رہے ہیں، اور ہمارے بچے پڑھنے کے بعد کاروبار میں ایسے مصروف ہو جاتے ہیں کہ نماز کے فرائض تو چھوڑو، واجبات بھی بھول جاتے پڑھنے کے باوجود۔ آج ہم مجلس جلوس سے کچھ نہیں ہوتا ہے، سمجھے، کردار سے قومیں بنتی ہے، افکار کا چکر کچھ بھی نہیں۔ کردار بناؤ۔ صحابہ کرام جس راستے سے چلتے تھے تو کفار و مشرکین یہ مثال دیا کرتے تھے، یہ غلام محمد جا رہا ہے، یہ غلام محمد جا رہا ہے، دیکھو مسلمان ایسا ہوتا ہے۔ آج ہم لوگوں کو میسج دینا چاہتے ہیں، آج ہم مسلح بن گئے، آج ہم ناصح بن گئے، لیکن یاد رکھیے ناصح بننے سے پہلے، مسلح بننے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو جسم دیا ہے 5 اور 5.5 فٹ کا جو وجود اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، ہم کو چاہیے کہ پہلے اپنے جسم پر ہم اسلام کو نافذ کریں۔ ہمارے سر پہ ٹوپی نہیں، داڑھی بھی عام چوس، کرتا بھی جو ہے یہودی والا، اور چلے ہیں اسلام کا پیغمبر بن کر، تو یاد رکھیے یہ آپ کی خوش خیالی، خوش فہمی ہے، اس سے اسلام پنپا نہیں ہے، پنپے گا نہیں۔ چاہے کوئی مجھے تانا دے کہ یہ تو داڑھی اور ٹوپی میں اٹک گیا ہے، میں صحیح ہے میری بات، چاہے میں داڑھی ٹوپی میں اٹکا ہوا مولوی ہوں، لیکن یہ بنیاد ہے، جب تک آپ کے وجود پر اسلام نہیں آئے گا، آپ کے جسم پر جب تک اسلام نافذ نہیں ہوگا، اس وقت تک اسلام کو آپ آگے نہیں بڑھا سکتے ہیں۔ میں اسی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔